بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ مسلمان ہونے کے ناطے قرآن پاک کے بعد ہمارے لیے قابل عمل نمونہ صرف اور صرف اسوہ رسول ہے۔ اب چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں تو ہمارے لیے اسوہ رسول پر عمل کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف احادیث کی کتب ہیں، مگر احادیث کی کتب میں بھی تمام احادیث صحیح نہیں، بلکہ کچھ احادیث ضعیف ہیں۔ ضعیف سے مراد وہ احادیث ہیں جن کے راوی ضعیف ہیں اور ان کی روایت مستند نہیں، اور ان احادیث پر آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کیا جا سکتا۔ قابل فکر اور حیران کن بات یہ ہے کہ شب برات کے حوالے جو کہ احادیث کی مستند کتابوں میں موجود ہیں وہ سب ضعیف ہیں، جیسے کہ ایک مشہور حدیث جو کہ حضرت عائشہ سے روایت کی جاتی ہے۔ سنن ترمذی میں اس حدیث کا نمبر 739، جبکہ سنن ابن ماجہ میں 1389 ہے۔ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں نہ پایا۔ میں آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں اور آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ، کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے یہ خوف تو نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا شاید آپ اپنی کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حجاج بن ارطا ہیں جو کہ ضعیف راوی شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی جو کہ سنن ابن ماجہ میں جس کا نمبر 1388 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت عطا فرما دوں؟ سنن ابن ماجہ کی یہ 1388 حدیث نمبر بھی مستند شمار نہیں کی جاتی، ہاں مگر اس کے ساتھ ساتھ شعبان کی فضیلت مستند ہے جو کہ تمام احادیث کی مستند کتابوں میں درج ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2378 میں اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جتنا آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزہ سے رہوں۔ اس کے علاوہ بخاری شریف حدیث نمبر 1969، صحیح مسلم 2721، سنن ابو داؤد 2434، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں،
میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے میں نے کسی مہینہ میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ سنن ابن داؤد حدیث نمبر 2336، سنن نسائی حدیث نمبر 2183، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1649۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے رسول اللہ کے روزے کے سلسلے میں پوچھا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ اسے رمضان سے ملا دیتے تھے۔ اوپر بیان کی گئی مستند احادیث سے شعبان کی برکت اور اس ماہ میں روزے کی فضیلت ثابت شد ہے، مگر شب برات اور شب برات میں دیگر تمام نفلی عبادات کا بیان کہیں نہیں ملتا، اور اس کے ساتھ شب برات کو 6 رکعت 12 رکعت کی نفلی نماز کا بھی کوئی وجود نہیں۔ ہاں مگر نوافل انفرادی طور پر گھر میں ہی پڑھے جا سکتے ہیں، وہ چاہے آپ 2 نوافل ادا کریں یا 100، وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ دعا ہے رب ہمیں دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے حبیب اور اس کی آل پاک کے صدقے اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔